السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ ناظرین، رائٹرز کی حال ہی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی طرف سے سعودی عرب میں جو ملٹری ٹروپس اور ڈیفنس ایسٹس ڈپلوائے کیے گئے ہیں ان کی ڈیٹیلز کافی حیران کن ہیں۔ اس نیو ڈپلوائمنٹ میں سب سے پہلا اور بڑا حصہ پاکستان آرمی اور پیرا ملٹری فورسز کے تقریباً 8,000 جوانوں کا ہے، جو گراؤنڈ پر سعودی عرب کی امپورٹنٹ انسٹالیشنز اور بارڈر کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ فورس وہاں کی لوکل سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان گراؤنڈ ڈیفنس کوآپریشن کو ایک نئے لیول پر لے جائے گی۔ اس گراؤنڈ فورس کے علاوہ پاکستان نے ایئر فرنٹ پر بھی سعودی عرب کی پوزیشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے اپنا ایک پورا فائٹر اسکواڈرن وہاں بھیجا ہے۔ ایک اسکواڈرن کے اندر تقریباً 18 فائٹر جیٹس شامل ہوتے ہیں، اور ڈیفنس ایکسپرٹس کا یہ سٹرونگ اندازہ ہے کہ یہ پاکستان کے اپنے بنائے گئے JF-17 تھنڈر ایئر کرافٹس ہی ہیں۔ یہ فائٹر جیٹ سعودی ایئر فورس کے ساتھ مل کر کسی بھی ایئر تھریٹ کا جواب دینے اور وہاں کی ایئر اسپیس کو سیکیور رکھنے کے لیے الرٹ رہیں گے۔ ان سب میں جو سب سے امپورٹنٹ اور اسٹریٹجک ایسٹ سعودی عرب ٹرانسفر کیا گیا ہے وہ HQ-9 ایئر ڈیفنس سسٹم کی ایک پوری بیٹری ہے۔ یہ ایک لانگ رینج ایڈوانس میزائل سسٹم ہے جو دشمن کے ایئر کرافٹس، ڈرونز اور گائیڈڈ میزائلز کو ہوا میں ہی ڈسٹروائے کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے۔ اگرچہ پاکستان نے اب تک اس ڈپلوائمنٹ کا کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ تو نہیں کیا، لیکن سورسز بتاتے ہیں کہ یہ ہائی ٹیک سسٹم اب وہاں آپریشنل ہو چکا ہے۔ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس اس ایئر ڈیفنس سسٹم کے دو میجر ورژنز موجود ہیں۔ ایک HQ-9P جو ہماری آرمی یوز کرتی ہے اور اس کی رینج 125 سے 150 کلومیٹر تک جاتی ہے، جبکہ دوسرا اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ورژن HQ-9B ہے جو پاکستان ایئر فورس کے پاس ہے اور اس کی رینج 250 سے 270 کلومیٹر تک جاتی ہے۔ کیونکہ چائنا کی طرف سے پاکستان کو حال ہی میں HQ-9B کی ایڈیشنل شپمنٹس اور نیو بیٹریز ریسیو ہو چکی ہیں، اس لیے پاکستان کے لیے یہ پاسبل ہوا ہے کہ وہ اپنی ملک کی ڈیفنس کو افیکٹ کیے بغیر ایک بیٹری سعودی عرب بھیج سکے۔ اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایک اور بہت امپورٹنٹ پہلو عرب کنٹریز کی ڈپلومیٹک مجبوریاں ہیں۔ سعودی عرب اور دوسرے گلف کنٹریز چاہنے کے باوجود بھی چائنا سے ڈائریکٹ ایسے ویپنز نہیں خرید سکتے، کیونکہ ان کا پورا ملٹری سٹرکچر امریکن سسٹم پر چلتا ہے اور ڈائریکٹ چائنیز ڈیل کی صورت میں امریکہ ان کے اسپیئر پارٹس کی سپلائی روک کر ان کی نیشنل سیکیورٹی کو رسک میں ڈال سکتا ہے۔ ایسے میں پاکستان کا یہ ڈیفنس ایگریمنٹ سعودی عرب کے لیے ایک پرفیکٹ آلٹرنیٹیو سولوشن بن کر سامنے آیا ہے، جہاں پاکستان کے ذریعے مڈل ایسٹ میں چائنیز ٹیکنالوجی بھی پہنچ گئی اور امریکہ کو ڈائریکٹ آبجیکشن کا موقع بھی نہیں ملا۔ ساتھ ہی مئی 2025 کے کلیش میں انڈین اگریشن کے خلاف اس سسٹم کی ایکسیلنٹ پرفارمنس نے اس پروپیگنڈا کو بھی دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم فیل ہے۔ یہ پوری ڈپلوائمنٹ اصل میں دونوں ملکوں کے درمیان سائن ہونے والے ریگولر ڈیفنس پیک کا حصہ ہے، جس کے تحت سعودی عرب کے ڈیفنس کو انشور کرنے کے لیے ان ویپنز اور کامبیٹ ایئر کرافٹ کی ڈپلوائمنٹ اس ایگریمنٹ کی بیسک ریکوائرمنٹ تھی۔ پاکستان نے اس ایگریمنٹ کے تحت اپنی رسپانسبلٹیز پوری کر کے سعودی عرب کو یہ اسٹرانگ میسج دے دیا ہے کہ ہم ان کی سیکیورٹی کے لیے ہر لیول تک کھڑے ہیں، اور اب اسی گہرے اسٹریٹجک ٹرسٹ کے بدلے سعودی عرب پاکستان کے ڈیفنس سیکٹر میں لارج اسکیل انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ یہ ڈیفنس ایگریمنٹ ایک ایسا برج بن چکا ہے جس کے ذریعے پاکستان کو اپنے فیوچر کے ایکسپینسو اور ایڈوانس ویپن پیکیجز کے لیے سعودی فنڈنگ مل رہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کو آنے والے وقت میں اپنی ضرورت کے دوسرے ایڈوانس ڈیفنس سسٹمز اور 5th جنریشن ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں فائنینشیل پرابلمز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ سعودی عرب اب پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹیز کو اور زیادہ اپ گریڈ کرنے اور نئے چائنیز ویپنز جیسے کہ J-35 اسٹیلتھ فائٹر، KJ-500 AWACS اور ایڈوانس اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹمز جیسے نیکسٹ جنریشن ملٹری اکوپمنٹس کی پرچیز کو خود فائنینس کرنے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے۔ اس طرح اس ڈیفنس ایگریمنٹ کے ذریعے پاکستان نے جہاں سعودی عرب کو ایک اسٹرانگ سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے، وہیں اپنے فیوچر ڈیفنس کو بھی ہمیشہ کے لیے سیکیور اور ناقابل شکست بنا لیا ہے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔